السلام علیکم ناظرین، آج بین الاقوامی دن ہے خواتین کا، مارچ کی 8 تاریخ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو تھیم ہے یہ ایک بڑی اہم تھیم ہے، اور یہ تو ویسے رانا لیاقت علی خان صاحبہ سے شروع ہوئی، اس سے پہلے جب پاکستان بن رہا تھا خواتین کا بڑا اہم رول تھا پاکستان موومنٹ میں، اور وہ جو موومنٹ میں رول تھا اس کے بعد کس حد تک ٹرانسلیٹ ہوا انٹو پاور، انٹو اتھارٹی، انٹو پارٹیسپیشن، وہ بات بہرحال اس پر آج ڈسکشن کریں گے۔ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں کہ جو تھیم ہے اس مرتبہ، یہ بین الاقوامی دن ہے، تو وہاں سے جو تھیم تھی ایکسلریٹنگ چینج ڈیولپمنٹ، تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ 100 گھنٹے پہلے مارچ کی 4 تاریخ کو جو اسمبلی نے، گورنمنٹ نے مل کے کمیٹی بنائی ہے جینڈر مین اسٹریمنگ، اٹس اے اسپیشل کمیٹی، اٹس اے نیو کمیٹی، پہلے نہیں تھی، اس کا ایک بڑا تگڑا آئی پریس ریلیز، اس میں سے ایک ہی چیز آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس میں یہ حکم آیا وہاں سے کہ جو بورڈز ہیں، یعنی کہ مختلف بورڈز ہیں انڈر دا گورنمنٹ، مختلف اینٹیٹیز ہیں، یعنی مثلا پی آئی اے لے لیں، اور یعنی کہ حکومت نے یہ بتایا، سیکرٹری کیبنٹ نے کمیٹی کو انفارم کیا کہ 357 اینٹیٹیز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں، اور ان کے جو بورڈز ہیں اس میں جو قانون بنا تھا، رول بنا تھا، وہ تو انیشلی یہ تھا کہ 33% ویمنز ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ خواتین بہت لیولز پہ ان کے اسٹرگلز ہیں، لیکن جو خواتین کو اتھارٹی کی پوزیشن میں ڈالتے ہیں وہ بہت اہم ہے، کتنا ڈالتے ہیں کتنا نہیں ڈالتے اس پہ بات کریں گے۔ لیکن یہ جو اسپیشل کمیٹی آن جینڈر مین اسٹریمنگ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA ایکسپیرینس ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہر کنسٹیٹوئنسی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر نے فلڈز کے دورانیے میں جا کے جب انہوں نے وہاں کیے پروگرام فلڈز کے ایریا سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک جو ان کو وہاں پارلیمنٹری ریپرزینٹیٹیو سندھ میں ملی، تمام مطلب مین ویمن انکلوڈیڈ، وہ ایک ڈاکٹر نفیسہ شاہ تھی۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر نفیسہ شاہ۔ ان کے ساتھ شاہدہ اختر علی صاحبہ ہیں، MNA ہیں JUIF کی، بہت شکریہ، اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں مہناز اکبر عزیز، یہ ان ہر اون رائٹ شی از این ایکٹیوسٹ، سوشل ڈیولپمنٹ ایکٹیوسٹ، اور ڈیولپمنٹ میں ان کا ایکسپیرینس ہے، اور یہ MNA بھی رہی ہیں، ایک انہوں نے ٹرم MNA کی گزاری ہے، لاز وغیرہ بھی پاس کیے انہوں نے، اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے کانسٹیٹیوشن پہ بھی کچھ کام کیا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین نوشین افتخار صاحبہ، MNA ہے PMLN کی، بہت شکریہ نوشین صاحبہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ تو وہ بس بات ختم کریں کہ انہوں نے جو ان کی کمیٹی ہے جس میں کہ شاہدہ اختر علی صاحبہ بھی ہیں، انہوں نے ایک جو پریس ریلیز دی، اس میں انہوں نے یہ کہا 4 مارچ کو کہ ہمیں آپ 3 مہینے کے اندر فیڈرل گورنمنٹ سے کہا کہ 3 مہینے کے اندر آپ ہمیں بتائیں کہ جو یہ ایک رول اور جو قانون ہے کہ جس کے تحت بورڈز جو ہیں اینٹیٹیز کے، اس میں 33% خواتین کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، آپ اس کو کوشش کریں کہ پورا کریں، اینڈ کم اینڈ رپورٹ بیک ٹو اس۔ تو obviously ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ تھیم ہے ایکسلریٹنگ، تو انہوں نے اپنی طرف سے خود ہی ایکسلریشن شروع کر دیا اس لیول پہ۔ کانگریچولیشنز کہ آپ کو بنایا، اور آئی تھنک کہ بڑا اچھا ہے کہ somebody who's active like you، یہ نہیں کیونکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، لیکن حامد میر جو ہے جو بات کرتے بڑی مستند ہے، I remember seeing that show۔ تو what are you planning to do here؟ یہاں بھی ایک فلڈ نما سچویشن ہے۔ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ فار یور انکریجنگ ریمارکس، اور یہی ہم خواتین کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیونکہ جہاں تک خواتین کے حقوق کی بات ہے تو اٹس آلویز اے کیس آف، مجھے کتاب یاد آتا ہے، سیمینل ورک ہے آن ویمنز رائٹس ان پاکستان، 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک، اور اس میں یہی ہے کہ جہاں تک خواتین کی بات ہوتی ہے کہ ہم اگر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایسے فورسز ہیں کہ آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو خواتین کی اسٹرگل جیسے ایک اپ ہل ٹاسک ہے، یہ اپ ہل ٹاسک ہے، اور اس میں بہت اچھا تھیم ہے کہ ایکشن کی ضرورت ہے، اور اکراس دا بورڈ ایکشن کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو جینڈر مین اسٹریمنگ کمیٹی بنی ہے، ایکچولی میرا اگر آپ کہتے ویو تو میں تو اس کو کہتی ویمنز امپاورمنٹ کمیٹی۔ ہم جینڈر میں نا ٹھنڈ کر دیتے ہیں تھوڑی خواتین کے ایشوز کو، تو بہت اچھا ہے، خوش آئند ہے کہ یہ کمیٹی بنی ہے۔
اور میں یقیناً اپنی پارٹی کی بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا، اور پھر اسپیکر صاحب نے بھی اس کو بہت سپورٹ کیا. تو اس میں ہمارا مقصد یہ ہے، اور اس وقت شاہدہ بی بی از ون آف آر کور ممبرز، مہناز آف کورس سپورٹر، کہ ایشو اس کہ یہ جو لپ سروس ہے نا خواتین کے ایشوز کے اوپر، اس کو اب ایکشن میں اٹس ٹو مچ ناؤ. ایوری بڈی سیز ہاں ویمنس ڈے پر یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ہم اتنا پیچھے ہیں، دنیا میں اتنا پیچھے ہیں. ہمارا اگر جینڈر گیپ انڈیکس جو ورلڈ اکنامک فورم شائع کرتا ہے، اس میں 145 نمبر ہے آؤٹ آف 146. مطلب واٹ کوڈ بی ورس دین دیٹ. تو ہم اتنا پیچھے ہیں کہ اب اٹ ہیز ٹو بی ڈن آن این ایمرجنسی بیسس. اور یہ جو آپ نے احکامات کی بات کی، ایکچولی پرائم منسٹر نے لاسٹ ایئر یہ کچھ احکامات جاری کیے تھے کہ عورتوں کو بورڈز میں، رول تو 10% ہے لیکن انہوں نے 33% کا کہا. لیکن وہ جی وی ہیو ٹو گیو ہم دا کریڈٹ کہ انہوں نے یہ کہا، اور امینٹیز کی بھی بات کی، اور وہ، لیکن یہ رول ابھی ٹنگا ہوا ہے. اونلی 10% آف دا ویمن آر ناؤ 33%. 10% آف دا بورڈز کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں، 90% نہیں ہوئے. لیکن اس سے زیادہ جو برا اسٹیٹسٹک ہے وہ میں ہمارے جو لسنرز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ خواتین تو 50% ہے، لیکن جو ان کی گورنمنٹ جابز میں شمولیت ہے، اور آئی تھنک آؤٹ سائڈ بھی ایسا ہی ہوگا، 5.33% ریشو ہے ہماری ریپرزنٹیشن ان گورنمنٹ جابز ایٹ دا فیڈرل لیول. پروونس تو بعد میں اب دیکھیں نا، فیڈرل لیول وچ از سپوز ٹو لیڈ by example is only 5.33%. But provinces can do it also. دیکھیں نا، نیت ہو تو کئی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اور پنجاب اور یہ کے پی آگے ہیں. Exactly. تو اس میں ہم نے one of the first recommendations that we did is کہ اس کا ہمیں ایکشن پلان چاہیے، اور ہمیں یہ بتائیں گے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں یہ 10% کیسے پورا کریں گے. اور میں آپ کے توسط سے وزیر اعظم کو کہوں گی اور وزرائے اعلیٰ کو کہوں گی چاروں صوبوں میں کہ دے شوڈ کم ود این ایکسلریٹڈ پلان. اب یہ ہم نہ کہیں کہ کیونکہ 4 کی ویکنسی ہے تو اس میں ہم 10% خواتین کو دیں، ایسے نہیں ہوگا. آئی تھنک فار 1 or 2 years you may have to just push women in. اور ہے انمپلائمنٹ خواتین میں بھی ہے. اب تو ہم اپنے اپنے حلقوں میں کام کرتے ہیں، جتنے مرد آتے ہیں جابز کے لیے اتنی خواتین بھی آتی ہیں، بیکاز دے آر فیلنگ دا پریشر آف دا اکانومی. پڑھی لکھی خواتین آتی ہیں. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ناؤ بزنس ایز یوزول اب نہیں چلے گا. جہاں تک عورتوں کی بات ہے، اب ریاست کو اور ملک کو اور ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو آئین میں پرومس ہے آرٹیکل 25 میں، اس کو اب ہمیں اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی فلڈ اٹ and provided equal rights to women. Equal rights اور employment پہ شاہدہ صاحب آپ تو کمیٹی کی ممبر بھی ہیں، اور آپ کو ہم نے سنا ہوا ہے پہلے بھی، آپ تینوں تو کافی ایکٹیو ہیں اس معاملے میں، کہ بڑی آپ ہمت سے، جذبے سے اس پہ بات کرتی ہیں اور منطق کے ساتھ. تو یہ جو کہہ رہی ہیں نفیسہ بی بی کہ اس کو اس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہاں نیت ہے کہ گورنمنٹ اس طرح کرے جو وہ کریں؟ یقیناً شہباز شریف صاحب نے کہا اس پرائم منسٹر، لیکن آپ دیکھتے ہیں اتنے راستے میں ہرڈلز ہو جاتے ہیں. جی شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے یہ موقع دیا کیونکہ آپ کے پروگرام میں شرکت سے اور اسے کہ آپ کے توسط سے جو ہے ہماری آواز ان خواتین اور ان ناظرین تک بھی پہنچ جائے گی جن کے لیے ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ پہنچے اور یہ جو ٹاسک دیا ہوا ہے پرائم منسٹر نے یہ پورا ہو. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی، ویسے تو تفصیل نفیسہ شاہ صاحبہ نے بتا دی ہے، بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور ایک وہ کہتے ہیں نا بالکل باریک بینی سے ایک ایک نقطے کو اٹھا کے کمیٹی میں لے کے چلا ہے. ابھی یہ 24 آج ہم ان کے قصیدے پڑھیں، لیکن she deserves بالکل. تو 2024 میں پرائم منسٹر نے یہ ایک پیکج دیا کہ بجٹنگ ہو خواتین کے لیے، اور یہ ٹاسک
دیا گیا ہے پیکیج کے نام پہ کہ یہ پراپر اس کو دیکھا جائے. لیکن آپ دیکھیں 2024 اسی وومن ڈے پہ یہ اناؤنس ہوا تھا اور پورا 1 سال گزر گیا اور ابھی اس کے بعد یہ کمیٹی جو ہے کام کر رہی. لیکن کمیٹی نے جب کام شروع کیا تو 2 ہفتے میں اس کی ہمیں پروگریس بھی نظر آئی. اور اس کی ایک ایگزامپل میں اس طرح دوں گی, اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو کہ پورے سال کے بعد بنی اور ابھی اس کا 1 مہینہ پورا نہیں ہوا, یعنی ودن 27 days جو ہم نے ورکنگ کی ہے مختلف 4-5 میٹنگز میں, تو جسٹ امیجن, آپ یقین کریں کہ 30 بلین روپیز ایکسچیکر کو چلے گئے, ویریفائیڈ ہو گئے بے آڈیٹر جنرل آفس, یہ پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. تو جب آپ اس میں بھی ہیں, میں اس کی بھی ممبر ہوں. وہ ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ہمارے ٹولز ہیں, ٹولز آف دا پارلیمنٹ کے ہم اوور سائٹ کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی, بالکل جی. اور یہاں پہ یہ جواب دہ ہوتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹس, اور اس میں بالکل یہ کہا گیا ہے کہ جو اسٹیچوریز باڈیز ہیں, جو فیڈرل بورڈز بنیں گے, جو فیڈرل گورنمنٹ کے یہاں پہ آفیسرز رینک ہے یا بلو آفیسرز ہیں, تو ان خواتین کی پرسنٹیج 33% کو وہ کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے بات جو امپورٹنٹ ہے کرنا چاہوں گی اس لحاظ سے کہ خواتین مکلف تو نہیں ہے, کفیل تو مرد ہیں, نہ بچے مکلف ہیں, لیکن ہماری اکانومی کو آپ دیکھیں, یہاں پہ بھی کوئی قدغن نہیں. آپ اپنے حدود قیود میں آپ کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس انٹرپرینیورشپ, حضرت خدیجہ الکبریٰ کا آپ دیکھیں بزنس میں ہے, مدرس کے طور پہ ہے, بالکل, اور ان کو شانہ بشانہ ان کو ساتھ لے کے تو ہمارا ملک جو ہے, اگر جو اکانومی کی کنڈیشن ہے اس میں خواتین جو ہے وہ پس پردہ دیکھیں تو کر رہی ہیں. آپ ایگریکلچر میں دیکھیں خواتین کام کر رہی ہیں ہر جگہ. لیکن یہ چیزیں ہیں کہ پھر اس کو وہ ریکوائرمنٹ بھی دینا چاہیے, ان کو وہ انوائرمنٹ بھی دینا چاہیے پیسفل, اور دیکھنا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین میرڈ ہیں ان کے لیے ڈے کیئر سینٹر کا, یہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم لے کے آگے چل. قائد اعظم نے بھی کہا تھا کہ they'll have to walk in step with each other, men and women, پھر ہی پاکستان آگے بڑھے گا. اچھا جی, تو مہناز, کیا آپ کا خیال ہے یہ جو کمیٹی بنی ہے اس پہ you were in the parliament for ایک آپ نے ٹینیور کیا ہے, تو کیا یہ کمیٹی کر سکتی ہے, آپ کا خیال ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو سب کو یہ بین الاقوامی عالمی دن عورتوں کا سب کو بہت مبارک ہو. اور اس میں جو مجھے جو ایک ہوپ نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمیٹی بنی ہے, ایک ریئلائزیشن ہوئی ہے, کیونکہ جب میں پارلیمنٹ میں گئی, میرا تعلق سیاسی میرا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, تو میں ڈیولپمنٹ سیکٹر سے گئی تھی, تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں تو بس مردانہ سوچ ہے, جس کو کہتے ہیں نا میل ڈومینیٹڈ. مطلب خواتین تو بے شک ہماری سیٹس ہیں, 17% خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہاں پر اور الیکٹڈ بھی آتی ہیں, تو مگر زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو مرد چاہیں گے وہی ہوگا. بہت سے ایسے جو ایریاز ہیں جس میں خواتین کو ہونا چاہیے, جو خواتین کام کر سکتی ہیں, اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر خواتین کو نہیں بٹھایا جاتا. ان کی اہلیت کو بالکل یہ رکھا جاتا ہے کہ جی جو مرد فیصلہ کریں گے اس میں آپ نے آ کے ووٹنگ کر دینی ہے, مطلب ود دا ایکسیپشن آف دا فیو جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو آپ جن کو لے رہی ہیں, نوشین افتخار صاحبہ کو بھی لے رہی ہیں جو آپ. اچھا, میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کو ہمیں بہت سپورٹ دینے کی ضرورت ہے, بیکاز آئی ایم آؤٹ سائڈ آف دا پارلیمنٹ اینڈ آئی فیل دیٹ وی آل, دا میڈیا, ادر انسٹیٹیوشنز, بیکاز وی آل ہیو ٹو گین آؤٹ آف اٹ. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف پارلیمنٹیرینز کا ہی کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس میں. اچھا, میں یہاں پر تھوڑے سے ایریاز بتانا چاہوں گی جہاں پر ہماری بہت کمی چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ہمارے 24 ملین, اس میں سے 2 ملین مور گرلز, یعنی کہ 20 لاکھ ایڈڈ گرلز ہیں, لڑکوں سے زیادہ ہیں لڑکیاں. اچھا, اچھائی جو ہوئی ہمارے ہاں وہ یہ تھا کہ اس دفعہ ووٹنگ کے لیے زیادہ خواتین نکلیں, مطلب جو اعداد و شمار دیکھا جائے نکلی, ٹرینڈ رہا ہے. ہاں, یہ ٹرینڈ رہا ہے. اور اس وقت ہماری کینڈیڈیٹس بھی جو تھیں خواتین, کیونکہ انڈیپینڈنٹ زیادہ تھیں, تو وہ زیادہ نکلیں. اچھا, پھر آئیں ایک جو چیز بہت مجھے پریشان کرتی ہے کہ ہماری 158 پبلک یونیورسٹیز ہیں, اس میں آج میں نے چیک کیا HEC سے, اس میں 17 فیمیل وی سیز ہیں اور 141 مرد وی سیز ہیں. ٹھیک ہے, ہماری پولیس میں اگر ایک ایک کہانی آپ دیکھیں کہ پولیس میں خواتین کس طرح آئیں, تو وہ قابل دید کہانی ہے, مگر یہ ہے کہ صرف 1.2%
पुलिस women हैं, ठीक है, पीस कीपिंग UN में भी हैं और सब कुछ है. बार एसोसिएशंस, क्योंकि मैंने लॉ मिनिस्ट्री के साथ भी कुछ अरसे काम किया, बार एसोसिएशंस ये है, जब बार एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन होती है तो सिर्फ मर्द आते हैं, क्योंकि खवातीन के तो बैठने की जगह नहीं होती, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं होती. सो जो एक इतना मोबिलाइज्ड एरिया है, जो हमारी बार एसोसिएशंस है, तो हमारी तहसील लेवल पे, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उस पे सपोर्ट नहीं है. तो ये अभी कमेटी को इन सब चीजों को देखना होगा और करना होगा. और ये नंबर जो मुझे बहुत अच्छा लगा, नफीसा साहिबा ने ये काम शुरू किया, इनका फोकस एरिया यही रहा है कि ये जो नंबर जो है ना, एक्सेलरेशन जो कहा गया है, एक्सेलरेशन की जरूरत है. ठीक, गुड. हाँ, तो इसी पे फोकस करने की जरूरत होगी. तो नौशीन साहब, आप बताएं कि आपके जो लीडर हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यकीनी तौर पे एक इनिशिएटिव, जैसे डॉक्टर नफीसा शाह कह रही हैं, बड़ा अच्छा लिया कि इतनी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, लेकिन विद ऑल द प्रॉब्लम्स और जो चैलेंजेस हैं, आपको लगता है कि खवातीन के हवाले से जो चैलेंज है उस पर वो उतना फोकस है? और अगर नहीं है तो अब अगर आगे की तरफ चलें तो क्या आपका ख्याल है ये गवर्नमेंट करेगी, अदर देन द फैक्ट कि ये मेरा ख्याल है कि बड़ा ज़बरदस्त डंडा लेके कमेटी जो बैठी है अब, व्हाट इज दिस गवर्नमेंट प्लानिंग टू डू? देखें जी, ये नफीसा शाह साहब का अच्छा एक कमेटी का डिसीजन था, इन्होंने बनाया, और खवातीन पे आवाज उठाना हमारा राइट भी है, क्योंकि हम सब खवातीन हैं और हम चाहते हैं कि जो ये सेगमेंट एक निगलेक्टेड हमेशा से रहा है, उसके लिए काम करना हम सबका फर्ज भी है. और ऐसा मुल्क जहाँ पे जो 90% खवातीन हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस भी बर्दाश्त कर रही हैं, और इसके अलावा 18 साल से कम उम्र की जो शादियां होती हैं बच्चियों की, उसकी तादाद भी, और आदादो शुमार के मुताबिक आप जो मुल्क है ये एक वर्ल्ड लेवल पे आप उस पे 6th नंबर पे रैंक हो रहे हैं. तो ये सब बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए जहाँ पे ये जो एक सेगमेंट है इसको जितना भी आप इसको इस कैंपेन्स के जरिए, अवेयरनेस के जरिए प्रमोट कर सकते हैं आप करें. क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल, मैं भी इसी पे आ रही, मैं भी गवर्नमेंट के ही उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और मेरा एक अपना नैरेटिव भी है खवातीन को लेके, क्योंकि हल्के की सियासत करती हूँ, तो जो इश्यूज हैं वो मुझे तो पता है. डोमेस्टिक वायलेंस आपके सामने है, हरासमेंट आपके सामने है, हमारे पास एक्ट्स मौजूद हैं लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है. तो इतने गैप्स हैं, इतने फ्लॉज हैं कि मैं खुद भी कभी परेशान होती हूँ. और इसके अलावा आप बात करेंगी पॉलिसीज की, गवर्नमेंट पॉलिसीज की, तो अब जैसे गवर्नमेंट ने अब खवातीन को, अब हमारी जो कुछ मेंबर हैं वो माशाल्लाह कैबिनेट का भी हिस्सा बनी है, और उनको भी मौका दिया जाएगा, डिसीजन मेकिंग में भी ये अपना एक रोल अदा करेंगी. और इसके साथ साथ आप सूबे में देख लें, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा, मैं फख्र खुद भी एज अ खातून करती हूँ, हमारी सीएम को, चीफ मिनिस्टर को एक मौका मिला है. पंजाब की वो अब इस वक्त सीएम हैं, और पंजाब जो है वो दूसरे प्रोविंसेस के कंपैरेटिव बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. दो इट्स एन एजुकेशन सेक्टर, खवातीन को तो बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा रहा. जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए हॉस्टल्स बनाए गए हैं और उनको प्रमोट किया जा रहा है. तो दिस इज अ गुड जो है इनिशिएटिव, और एक स्टार्टअप हो गया है. यहाँ पे मैं बात करूंगी बेनजीर साहिबा की भी. शी वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक खातून थी, तो बेनजीर इनकम सपोर्ट उन्होंने खवातीन के लिए चलाया, उनको फाइनेंशियल जो है वो इंडिपेंडेंट करने के लिए. दो वी हैव लॉट ऑफ बैरियर्स, जिसमें कल्चरल, सोसाइटल, फिर उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है मर्दों पे अभी भी वैसे ही चल रही है. फिर सोशल बैरियर्स हैं, मजहब के बैरियर्स आते हैं. अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि हजरत खतीजा भी काम करती थी. तो गवर्नमेंट हैज टू सेट अ लिमिट. और सबसे पहले अगर ये 33% बात कर रही है कि जॉब का कोटा डिपार्टमेंट्स में खवातीन को मिलनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन, तो मैं कहूंगी कि जो हमारी खवातीन जो जनरल इलेक्शन लड़ती हैं, आपको पता है कि 5% खवातीन को जनरल इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है, फराहमी होती है. तो मैं ये भी चाहूंगी कि हमारी 50% खवातीन तो इलेक्शन लड़कर आए, ताकि चेंजेस आए, बेहतरी के लिए चेंजेस आए. क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैं पहले जब मेरे वालिद इलेक्शन कंटेस्ट करते थे और वो एक डेरा हल्के की सियासत करते थे, जब अब मुझे मौका मिला तो मेरे पास ज्यादा खवातीन अपने मसाइल लेकर आती हैं. और वो लीडरशिप में खवातीन, जी, तो एम्पावरमेंट उनका शऊर है, बेशक ऐसी है. आप लोग, अभी हम ब्रेक लेते हैं ना.